عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان، پے طہارت دل آبشار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور شمارے میں۔ ہماری طرف سے تکریم، تعظیم، احترام اور محبت بھرا سلام قبول کریں۔ ٹیم گڈ مارننگ JNK اپنے مقررہ وقت پر پروگرام کا ایک اور نیا تازہ شمارہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر۔ ناظرین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے، عشرہ رحمت کا دوسرا دن۔ چاروں اور رحمتیں بکھری ہوئی ہیں اور برکتیں بکھری ہوئی ہیں۔ بس اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں اپنا دامن وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اپنا دامن طلب اور دامن توفیق وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سب یہ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں ان کو سمیٹ سکیں، اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں اور راہ ہدایت پر آ سکیں۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جب علماء سے دریافت کرتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، راشن بچاؤ مہم نہیں ہے، یہ مہم ہے ایمان بچانے کی، ایمان میں اضافے کی، تقوی شعری کی، پرہیزگاری کی۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف فرماتے تھے کہ یہ ریاضت اور مشق کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا طرز عمل ہم اختیار کریں جس طرز عمل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے دل اس قابل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم جو بھی اعمال کریں انہیں درجے قبولیت حاصل ہو۔ اس کے لیے محنت، ریاضت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہماری زندگی تھی یا جو طرز عمل تھا وہ بالکل ہی تبدیل ہو جائے، لیکن وہ تبدیلی عارضی نہ ہو، وہ تبدیلی مستقل ہو۔ اسی طرز عمل کو ہم پھر آگے بھی کیری کر سکیں، کنٹینیو کر سکیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ عبادتوں میں ہم مشغول ہوں، نیک کاموں میں زیادہ اپنے وقت کو صرف کریں اور برے کاموں سے بچ جائیں۔ لیکن ماہ رمضان المبارک جب نکل جاتا ہے تو دھیرے دھیرے پھر غفلت کے پردے جو ہیں پھر سے دل پہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک کے بعد جو ہم نے مشق اس مہینے میں کی ہے اس کو ہم آگے بھی اپنے طرز زندگی میں اپنائیں، عملائیں اور اپنی زندگی کو ہمیشہ بہتر بنائیں۔ ناظرین، آج اس مہینے کے مقصد اور فلسفے اور پیغام کے بارے میں مفصل اور مدلل بات ہوگی، جس کے لیے ہم نے ایک برگزیدہ اور معتبر شخصیت کو پروگرام میں دعوت دی ہے، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہی ہم آپ تک موسم اور شاہراہوں سے متعلق کچھ جانکاری پہنچاتے ہیں۔ وہ جانکاری آپ تک پہنچانے کے لیے اور پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری میرے ساتھ نبھانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے عمران۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈیلیڈ ہی ہے لیکن ہم آج مل رہے ہیں تو آج کی آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے آغاز میں بتا دیا کہ یہ خوراک بچاؤ مہم کی اللہ تعالیٰ کو لاکھ لاکھ شکر یمو اس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ توفیق دیُت زِ أسۍ کرو یتھ ماہ رمضانس سۭتۍ ملاقات، کوشش کرو یہ زِ پنُن سول کرو پیورify کرنٕچ کوشش، ساتھ ہی ساتھ یم رحمتس گژھو امیدوار، مغفرتس گژھو امیدوار، تہٕ یم پٔتِم گۄناہ آسن گٔمٕتۍ تتھ منگو مغفرت، تہٕ سۭتی یُس فیوچر طریقہ کار آسہِ تتھ خٲطرٕ کرو ٹریننگ حٲصِل یتھ ماہ رمضان کِس یتھ رٮ۪تس منٛز تہِ کِتھ پٲٹھۍ پزِ اسہِ پنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ، طرزِ زندگی کیاہ چھُ، کٕم کامہِ چھِ کرنہِ، کٕمن کامٮ۪ن نِش چھُ دوٗر روزُن۔ خٲر أزکِس یتھ پروگرامس منٛز کرو أسۍ تفصیلی کتھ ماہ رمضان کے حوالے، روزدری کیا چھُ، اصل مقصد کیا چھُ۔ لیکن عمار بھائی، سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ٹریفک اور ویدر اپڈیٹ ہم ناظرین کو بتا دیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے موسمی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور موسم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ موسم آج خشک رہے گا۔ سری نگر میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 9 ڈگری منیمم اور 27 ڈگری میکسیمم رہنے کے جو ہے وہ امکانات ہے۔ ساتھ ساتھ جموں کی بات کریں تو منیمم ٹیمپریچر 20 اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 36 ڈگری رہے گا۔ ٹریفک اپڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سری نگر
جموں قومی شاہراہ ہے، دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے، لیکن آپ سے وہی درخواست جو ہم روٹین میں آپ سے کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے ہیں NH44 پہ یعنی نیشنل ہائی وے پہ، تو سب سے پہلے جو آپ کی اسکرین پر یہ نمبرات ہیں ان پر کال کر کے لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کریں. بہت بہت شکریہ عمران. آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی اس مرتبہ یہ جو ماہ مبارک آیا ہے تو یاد آتا ہے جو گزشتہ 2 ماہ مبارک ہم نے گھروں میں ہی محدود ہو کے گزارے ہیں، کیونکہ کووڈ-19 کی عالمگیر وبا کا خطرہ ہم پر منڈرا رہا تھا اور ہمیں خود کو محدود کرنا پڑا. حالانکہ شوق تھا، کافی ذوق تھا کہ مسجد میں جائیں، باجماعت نماز ادا کریں، لیکن نہیں کر پاتے تھے کیونکہ رہنما خطوط اور گائیڈ لائنز کچھ اس طرح کی تھیں کہ ہمیں گھروں میں ہی رہنا پڑا. لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ کافی حد تک وہ خطرہ جو ہے ٹل گیا ہے اور اب گہما گہمی مساجد میں دیکھنے کو ملتی ہے، خاص کر تراویح کے وقت جب سب اپنے کام سے فارغ ہو کر آتے ہیں. ایک تو عبادت بھی ہم کرتے ہیں اور دوسرا یہ بھی کہ آپس میں ملتے بھی ہیں، خیر خبر بھی پوچھتے ہیں، ایک انٹریکشن ہو جاتی ہے جو کہ پچھلے گزشتہ 2 سالوں میں نہیں. اس لیے بھی ہمیں بہت شکر گزار رہنا چاہیے اپنے معبود برحق کا، رب ذوالجلال کا. ناظرین محترم، اپڈیٹس بھی ہو گئے اور اب پروگرام میں پہلی پیشکش کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. واتناؤ ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت بدربار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تم پت کرو پنس معزز مہمان سے ملاقات. تو روزو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ٹھیک ہو سوی شمع چھو پرزلان در عالم پرت جائے بڑن دربارم بو بکر عمر عثمان و علی یہ چھ زور کنی زت انچچیم بو بکر عمر عثمان و علی یہ چھ زور کنی زت انچچیم یم سری گئی یاران نبی کا فرق شما چن یارن یم سری گئی یاران نبی کا فرق شما چن یارن یہ شمع حضور روشن کر چون دیلن تانیت گارن ین فلسفیو سوچت ہو ین نقط وروزا انظری ٹھوک ین فلسفیو سوچت ہو ین نقط وروزا انظری ٹھوک سوی راز حضور و توبویت سوی راز حضور و توبویت بس کچھ نیتان اشارن من یہ شمع حضور و روشن کر چون دہلن تانیت گارن یدوین زمین اسمانن ما لولا کلمہ پرت جائے پرن یدوین زمین اسمانن ما لولا کلمہ پرت جائے پرن
رنگاسن تیلی گلزارن من نوریا سے ستارن من رنگاسن تیلی گلزارن من نوریا سے ستارن من یشم حضور روشن کر چون دہلن تانیت گارن من ایمان جنس در بازر کتیاس کنن یہ ناممکن یہ عاشق ساران در فرقان بس امی چنترہن سپارن بس امی چنترہن سپارن بس امی چنترہن سپارن سائلانہ آئی بردر یا شفیع المذنبین سائلانہ آئی بردر یا شفیع المذنبین گنج احسانس مژر بر یا شفیع المذنبین. ناظرین محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واتنو اس پروگرام کس آغاز مز تہ تائیں یہ سہ ریت یت مز پان رب ذوالجلالن گنج احسانن بار مژرمت بس اگر اس کی کرن تم بار ژھانڈن تو تر مز داخل گھن تو پتہ پن زندگی نور ست منور کر. ناظرین یلی یتھن بڑین موضوعن پہ دینی موضوعن پہ کت کریں یا سمجھن یہ موضوع ان موضوعن پتہ کیا فلسف کیا پیغام کیا مقصد ات مز ہمیشہ رجوع کران علمان کن فضلان کن بیٚیہِ چھِ سٲنِس پروگرامس یہ خوش بختی تو سعادت روزمٕژ زِ تِم چھِ سٲنِس نادس کن تھاوان تِم چھِ سٲنۍ دعوت قبوٗل کران تو یور تشریف أنِتھ اَسہِ مستفید کران پننہِ گفتگو سۭتۍ. آز تہِ یُس اَسہِ موضوع چھُ سُہ چھُ ماہ رمضانٕے تمِچ فضیلت تمِچ اہمیت افٲدیت تتھ متعلق کتھ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ سۭتۍ آز سٹوڈیوس منٛز تشریف فرما اکھ سٹھٕے معتبر شخصیت مفتی محمد سلطان قاسمی صٲب یم ریلجس سکالر یم مقرر تو یم مدرس تہِ تہنٛد سٹھاہ استقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صٲب تُہۍ چھِو بارہا سانٮ۪ن پروگرامن منٛز شرکت کران روٗدمٕتۍ تہٕ اَسہِ چھِ واریاہ لٹہِ سعادت یہِ حٲصِل سپدمٕژ زِ تُہٕنٛز میزبٲنی کرو یتھ پروگرامس منٛز. یہِ چھِ اَسہِ خٲطرٕ ذٲتی طور تہِ خوش بختی تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن خٲطرٕ تہِ زِ تُہۍ چھِو یور یِوان تہٕ پتہٕ چھِو پننہِ گفتگو سۭتۍ اَسہِ مستفید کران. آز چھِ تۄہہِ پایی زِ آز روزِ سون موضوع ماہ مبارکٕے امہِ رٮ۪تٕکۍ واریاہ گوشہِ امہِ رٮ۪تٕکۍ کینٛہہ پہلوٗ یِم أسۍ بدِ تہٕ نٔنۍ کڑنٕچ کوٗشش کرو مگر تمہِ برونٛہہ یژھو أسۍ تۄہہِ تعارُفی کینٛہہ کلماتن متعلق پرژھُن زِ تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ کتھ گامس منٛز بڑیوٕ پرٛیتھیوٕ تہٕ تعلیٖمی سفر کِتھ کٔنۍ پوٚک برونٛہہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. بہٕ چھُس تۄہہِ برونٛہہ کنہِ یہِ سعادت مندی سٲنۍ یوٚت تانۍ تعارُفُک یُس یہِ مسلہٕ چھُ تیوٗت زیوٗٹھ تفصیٖل سان ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ. البتہ مختصر سا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مفتی محمد سلطان اس بحثت تعارف کے تو اتنا کافی ہے. محمد سلطان تھوگ میں ناؤ بچپنس مز اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے پیچھے. جی. یہ تانی ولادت تعلق سے ایک ایسے گاؤں میں ولادت ہے جی کہ بہت زیادہ وہ معروف نہیں. البتہ علاقہ سے ونکس واریاہ معروف گومت وادی گریز تلیل. تو علاقہ بہت معروف ہے. تو گاؤں اس گام تیوت معروف کی بڑو گام تلیل گریز سچ اخ گام تک ناو بگلندر. یہ مرکزی گام وادی تلیل مرکزی گاؤں. تو اس میں میری ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد میں باسان 2-4 وری 5 وری آسن گمت بچپن سے مز والدہ کا تو انتقال ہو گیا اور تقریباً بنا سوئی سبب کہ میں دین کی طرف میرا رخ ہو گیا. یہ قرآن کریم مز تہ بسا اوقات انسان کھانا چیز ناپسند کران مگر تر مجھ آسان خیر ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم.
تو میں پور یقین کہ اگر والدہ آسہِ موجود کہ بظاہر چونکہ تمن اس میں سے زبردست تعلق اخ محبت شاید ہیکا نہ بہ دور روزت کہین سہ تھائے نہ پان نش دور تہ کی تو تقریباً 5-6 وُہر آسا بہ آس پاس تو بہ کوڑہس گام مز واتنوس بہ مدرس تتی اس اخ گام اخ ملن گام تور گوس بہ تت کورمس کینٛہہ سورہ حفظ تتھ منٛز سورہ محمد اور یہ سُے ؤری ین پہ میں ماہ رمضانک روزٕ گئی آغاز الحمدللہ گویا کہ 5-6 وُہر آسا بہ تمہِ ساتہٕ کور مےٚ شروع امیُک آغاز 6 وُہرِ پٮ۪ٹھٕے کوٚروٕ تۄہہِ 6 وُہرِ پٮ۪ٹھ اور رمضان؟ تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ الحمدللہ پھُٹمُت الا ماشاء اللہ کُنہِ ساتہٕ ما آسہِ کینٛہہ تو کوتاہی روٗزمٕژ مگر تنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ الحمدللہ مسلسل اور تَمِکی اثرات چھِ مےٚ پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ تہِ الحمدللہ تِمو تہِ کوٚر شروع تمہِ پتہٕ ووتُس کٔشیٖرِ ہُنٛد چھِ ساروی کھۄتہٕ مرکزی تہٕ بُنیٲدی اور گۄڈنیُک ادارٕ کٔشیٖرِ منٛز کٔشیٖرِ ہٕنٛز عظیٖم شان عظیٖم شخصیت حضرت مولانا بشیر الدین صٲب دامت برکاتہم تِم چھِ موجوٗد الحمدللہ تِمو ترٛوو بُنیاد أکِس ادارس دارالعلوم سوپور بہٕ ووتُس سیوٚدُے سوپور تتہِ کوٚر مےٚ قرآنِ کریم ناظرہ حفظ وغیرہ اور کینٛہہ کال 91 to 4 تانۍ 94 تانۍ روٗدُس بہٕ تتہِ 94 تمہِ پتہٕ گوس بہٕ دارالعلوم دارالعلوم دیوبند روٗدُس الحمدللہ 8-9 ؤری تتہِ بنہِ عالمیت تہِ کوٚر عربی ادب تہِ کوٚر افتاح تہِ کوٚر بحثیت مفتی کورس تمہِ پتہٕ کٔر اللہ تعالیٰ ہن مےٚ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ کرم یہِ کہِ تتہِ آیہِ نمبرات واریاہ اصل اور تتیُک اوس تمہِ ساتہٕ یہِ کہِ ییٚلہِ نمبرات واریاہ اصل ٲسۍ یِوان اول پُزیشن ٲس تہٕ بہٕ تھوٚوُس بحثیت استاد تہِ اوس کٲشرٮ۪ن یہِ کہِ بہٕ اوسُس نہٕ یژھان تتہِ روزُن کینٛہہ تو کینٛژھا کوٚر اورٕ یورٕ اساتذن سۭتۍ تہٕ بہٕ آس واپس پننہِ کٔشیٖرِ اور تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ کشمیٖر یونیورسٹی 2008 منٛز اردوٗ MA تہِ تو تمہِ پتہٕ لوٚگُس بہٕ 2005 پٮ۪ٹھ مسلسل سراج العلوم چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد مرکزی ادارٕ سراج العلوم نواب بازر اور شہر خاصس منٛز چھِ یہِ کہِ اور یہِ چھِ سُہ جاے یپٲرۍ حضرت شاہ ہمدان تہِ آسان تقریٖباً درٛامٕتۍ شاہ عبدالرحمان بلبل رحمتہ اللہ علیہ تہِ آسان پٔکمٕتۍ اور حضرت مولانا یوسف صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ چھِ تَتہِ تِم ٲسۍ تپٲرۍ یِوان تپٲرۍ تتہِ بیٚہوان تتہِ ٲسۍ کینٛہہ حضرات آسان کینٛہہ خاص نفر ییٚتٮ۪تھ وٕنکیٚنس ادارٕ چھِ تتہِ ٲسۍ کینٛہہ حضرات آسان تِم یِم واریاہ اصل تہِ ٲسۍ کینٛژھا اوس شریعتس خلاف تہِ تِم کران البتہ مولانا یوسف صٲب رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ تپٲرۍ پکان تِمن سۭتۍ سمکھان تِمن سۭتۍ ٲسۍ بیٚہوان یہِ چھُ وٕنکیٚنس سُہ ادارٕ یُس وٕچھُن لایق چھُ ادارٕ بوٚڑ ادارٕ چھِ مشکات شریف تانۍ چھِ تعلیٖم بخاری شریفُک درس تہِ چھِ گژھان اور نایٹ کلاس چھِ الگ گژھان قیام تام سان چھِ الگ کینٛہہ ہتھ پیٹھی چھِ طلبہ روزان اکھ مستقل سٹاف چھِ اور بہتریٖن اساتذہ جید علما چھِ دارالعلوم دیوبندٕکۍ فٲرغ دارالعلوم ندوۃ العلومٕکۍ فٲرغ اور اِتھے کٔنۍ چھِ ہندوستانٕکۍ بٔڑۍ بٔڑۍ ادارٕ ییٚتہِ پٔرِتھ آمٕتۍ چھِ تِم اتہِ چھِ پرناوان اور بہٕ چھُس بحیثیت صدر المدرس تتہِ دارالفتاح تہِ چھِ وٕچھان لڑکہٕ اتہِ چھِ سراج العلومس منٛز چھِ صرف لڑکہٕ اور سراج العلومس تحت چھِ اکھ ادارٕ بچیَن ہُنٛد ادارٕ یتھ 5-6 ؤری گٔے 7 ؤری گٔے اور سُہ تہِ چھِ الحمدللہ مرکزی ادارٕ بنیومُت وٕنکیٚنس واریاہ بوٚڑ ادارٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ جان عٲلم سٲنۍ بڑٕ محسن مشفق حضرت مولانا عدنان صٲب چھِ دۄشوٕنی ادارن ذمہٕ دار بڑٕ منظم اندازس منٛز چھِ دۄشوے ادارٕ الحمدللہ عدنان ندوی صٲب دارالفتاح چھِ اَسہِ قٲیِم بالکل دارالقضا چھِ تتہِ الحمدللہ اور مسلسل چھِ لُکن ہُنٛد یُن گژھُن رٲبطہٕ چھِ الحمدللہ چھِ فٲیدٕ واتان تقریٖباً 20 ؤری پیٚٹھی گٔے مُکمل چھِ فٲیدٕ واتان وُنہِ تانۍ چھِ الحمدللہ تتھ سۭتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أسۍ روزو مسلسل أتھۍ سۭتۍ جُڑِتھ یہِ اوس بٔڑ خۄش قسمتی أسۍ جُڑے اتھ سۭتۍ تو نہ یہِ چھُنہٕ پنُن کانٛہہ یہِ کینٛہہ پنُن کمال یا کانٛہہ محنت یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل اَسہِ بالکل بیٚیہِ یِمن بُزرگن ہٕنٛز تۄہہِ کتھ ذِکر کوٚروٕ تِم ییٚلہِ کُنہِ جایہِ کِنۍ پکان ٲسۍ تِم ٲسۍ تتہِ سُہ ماحولٕے تِتھُے بناوان سۄ فضا ٲس معطر گژھان دیٖنہٕ کہِ خوشبوٗ سۭتۍ سُے چھُ مےٚ باسان یہِ اثر زِ یتھ علاقس منٛز چھُ یہِ دیٖنُک رونزُن تہٕ بیٚیہِ چھِو تُہۍ تہِ کوٗشش ماشاء اللہ واریاہ اصل کران زِ دیٖنی علوٗم واتن بہتر آیہِ سٹوٗڈنٹن تانۍ تِہنٛز زندگی بنہِ بہتر کیازِ کہِ ییٚلہِ انسانس منٛز دیٖن آسہِ تیٚلی آسہِ تٔمۍ سُنٛد دُنیا تہِ ٹھیٖک خٲر بہٕ کرٕ اتھ ضمنس منٛز ضمنن کرٕ تھوڑا سا یہِ کہِ مدارسن منٛز یُس عام طور پر چھُ یہِ کہِ سُہ چھُ آسان یہِ کہِ دۄہس راتس چھِ آسان طلبہ درجہِ حفظ چھِ آسان عربی کورس چھِ آسان درسِ نظٲمی چھِ آسان تتہِ 8 ؤرین مسلسل
سٲنِس اِدارَس منٛز چھِ 5 ؤرۍ ہُنٛد کورس الگ آسان 8 ؤرۍ ہُنٛد الگ آسان تَتھ چھِ شرعی تہٕ خصوٗصی لایِن وَنان البتہ اَتھ منٛز چھِ اکھ خاص اِمتِیاز اِدارَس یہِ کہِ أسۍ چھِ نایِٹ کلاس تہِ چلاوان آ نایِٹ کلاس مطلب گوٚو یہِ کہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ یِم آفِسر چھِ سٲنۍ اَتھ منٛز چھِ الگ الگ شعبہٕ میڈِکل شعبہٕ چھِ ڈاکٹر حضرات تہِ مثلاً اَسہِ چھِ سِراج العلوٗمَس بِلکُل سۭتۍ SMHS اَسہِ چھِ ہپٲرۍ وٕچھو تہٕ أسۍ چھِ صوٗرا اِنسٹِچوٗٹ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٚکِس سایڈَس یہِ ہاسپِٹل 2-4 بیٚیہِ چھِ اِدارٕ واریاہ یپٲرۍ چھِ لال چوک نزدیٖک بیٚیہِ چھِ واریاہ ڈِپاٹمنٹ تِم یَتھ منٛز بٔڑۍ بٔڑۍ آفِسر چھِ مثلاً ڈاکٹرو منٛز کینٛہہ بٔڑۍ حضرات یِتھَے کٔنۍ چھِ تٲجِر طبقہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ پُلیٖس منٛز تہِ چھِ کینٛہہ حضرات بٔڑۍ آفِسر یِم اَثر پٮ۪ٹھ چھِ عشاہَس تانۍ تَتہِ پَران تقریٖباً آسان یِم 100 یِم ہفتس منٛز چھِ 4 دۄہ دِوان اور الحمدُاللہ گٔے اَتھ گٔے 4 ؤری اُمید چھِ اِنشاء اللہ کہِ یَتھ ؤرِیَس منٛز نیرن تِم عٲلِم تہِ بٔنِتھ اگر أسۍ عٲلِم وَنو نہٕ کینٛہہ شِبہِ عٲلِم چھِ تَتھ أسۍ وَنان کہِ کم از کم آسہِ تِمن یہِ سورُے پتہ حدیٖث کیٛاہ گوٚو قرآن کیٛاہ گوٚو اصوٗلِ قرآن کیٛاہ گوٚو اصوٗلِ تفسیٖر کیٛاہ گٔے اصوٗلِ حدیٖث کیٛاہ گوٚو اور تِمن ترِ فِکرِ اگر تِم کٲنٛسہِ عٲلمہٕ سُنٛد مضبوٗط عٲلمہٕ سُنٛد بیان بوزن تِم ہٮ۪کن اصٕل پٲٹھۍ یہِ سمجھِتھ کہِ یِم کیٛاہ چھِ یژھان وَنُن اور بیٚیہِ ہٮ۪کن تِم پٔرِتھ تہِ بیٚیہِ ہٮ۪کن تِم بٕتھِ پرنٲیِتھ أزکِس زمانس منٛز چھِ بیٚیہِ مُفتی صٲب ہر کٲنٛسہِ یہِ طلب آسان زِ أسۍ کرہو کُنہِ جایہِ کُنہِ دیٖنی مدرسس منٛز ایڈمِشن تتہِ کرہو یِمن علوٗمن منٛز فٲض حٲصِل مگر ٹایم نہ حظ چھُنہٕ کِہینۍ تۄہہِ چھُو یِم کٔرمٕتۍ کیوٗریٹ یِم کورسز تِتھ پٲٹھۍ زِ دۄہس ہیٚکہِ اِنسان کٲم کار تہِ کٔرِتھ وَنان آف لاین یُس یہِ آن لاین تہِ چھُ الگ چلان اور آن لاینہٕ خٲطرٕ چھِ باضٲبطہٕ ایڈمِشن گژھان اور وٕنکیٚنس تِم آسہِ گژھان تو تتھ خٲطرٕ چھِ الگ اساتذہ تھٲیمٕتۍ تتھ خٲطرٕ چھِ جید علما اَسہِ نِش موٗجوٗد الحمدُاللہ یہِ چھُ اگر نفر یی تور وٕچھِ تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ واریاہ خوشی گژھان وٕچھنہٕ پتہٕ کہِ کٲم چھِ الحمدُاللہ گژھان اتھ ایڈمِشنس کیٛاہ پروسیٖجر چھُ آسان ایڈمِشن چھُنہٕ کِہینۍ بس یُس مدرسس سۭتۍ اکھ یہِ رٲبطہٕ کرُن تمہِ پتہٕ چھُ فارم اکھ برُن مُمکِن چھُ تھوڑا بہت ما آسہِ فیٖس تِمو تھوٚومُت تمہِ پتہٕ چھُ فوراً ایڈمِشن گژھان کانٛہہ تِژھ شرطا چھُنہٕ کینٛہہ یتھ منٛز اِنسان پریشان گژھِ تو بس یِتُے چھُ یہِ کہِ فٲیدٕ چھُ تُلُن دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تہِ بِلکُل بِلکُل مفتی صٲب روزدٔری کُنتھ یِمو یژھو زانُن حقیٖقی روزدٔری کیٛاہ چھِ مطلب کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ اِنسان بہتر روزِتھ روزٕچ گۄڈنِچ کتھ چھِ روزن مُتعلق یہِ کہِ یہِ چھِ اَسہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ترٛیِم اکھ اہم تریٖن رُکُن نماز چھِ اہم تریٖن فرض ایمان پتہٕ زکات چھِ فرض اور ترٛیِم اہم تریٖن اگر رُکُن چھُ سُہ چھُ صوم روزہ روزُک اگر براہ راست چوٗنٛکہِ تفصیٖلی کتھ ما ہٮ۪کو کٔرتھٕے ییٚتہِ روزس مُتعلق چھُ یُتُے یوت تھاوُن یہِ کہِ روزٕ چھِ دراصل شرعی طور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرمو کہِ مخصوٗص وقتس منٛز مخصوٗص شرٲیطو سان مخصوٗص وقتس منٛز مخصوٗص شرٲیطو سان مخصوٗص چیٖزو نِش رُکُن پنُن پان بچاوُن تِمو نِش اتھ چھُ ناو روزٕ اوے چھِنہٕ أسۍ یتھ حالتس منٛز کھٮ۪وان چٮ۪وان کینٛہہ دۄہس سحری چھِ کھٮ۪نۍ افطار تام چھِ اسہِ کھیوٚن چیوٚن کینٛہہ خانٛدر آسہِ کٔرِتھ تہٕ بٲژٕ گژھن نہٕ نزدیٖک کینٛہہ تو یِتھے کٔنۍ چھِ ظٲہری تہٕ بٲطنی گۄناہو نِش پنُن پان بچاوُن تو یہِ گژھِ صحیح مانس منٛز روزٕ ییٚلہِ أسۍ قرآنِ کریٖمس منٛز چھِ وٕچھان روزن مُتعلق تہٕ اتھ چھِ 2-3 درجہٕ گژھان مکہ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مدیٖنہ مُنورہ آیہِ نبی علیہ الصلوٰتُ وسلام تہٕ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ روزٕ یِوان تھاونہٕ تتھ ٲسۍ ونان ایامِ بیٖز رٮ۪تس منٛز 3 روزٕ بیٚیہِ اوس عاشوٗرا پتہٕ گوٚو یہِ پکہِ برونٛہہ تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر قرآنِ کریٖم نٲزِل تتھ منٛز ووٚن اللہ تعالیٰ ہن یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوٗ کُتِبَ علیکُم الصِّیامُ کما کُتِبَ علی الذیٖنَ مِن قبلکُم لعلکُم تتقوٗن چوٗنٛکہِ یہِ اوس نہٕ کانٛہہ نوٚو حُکما کینٛہہ یہِ اوس پرونُے حُکُم یِہوے دورو اللہ تعالیٰ ہن اتھ آیہِ تھوڑا سا ترتیٖب بدلاونہٕ گۄڈٕ تہِ ٲسۍ رٲژ آدم علیہ الصلوٰتُ وسلام پٮ۪ٹھ عیٖسیٰ علیہ الصلوٰتُ وسلامس تام ٲسۍ مُسلسل روزٕ ترتیٖب اوس الگ ضٲبطہٕ اوس تھوڑا سا الگ یتھ منٛز آو اوے وننہٕ کہِ میانہِ بندو ایمان والیو اتھ چھُنہٕ کھوژُن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ تۄہہِ خٲطرٕ کانٛہہ نوٚو حُکما کینٛہہ یہِ اوس پرٲنۍ لُکھ تہِ تھاوان یُس یہِ قرآنِ کریٖمُک یہِ انداز چھُ وننُک سُہ چھُ امہِ موٗجوٗب تاکہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ بوج کینٛہہ ییٚلہِ کانٛہہ کتھ چھِ کُنہِ کتھِ ہُنٛد حوالہٕ چھِ یِوان دِنہٕ یورٕ چھِ رٹُن گژھان آسان کُتِبَ علیکُم الصِّیام کما کُتِبَ علی الذیٖنَ مِن قبلکُم یہِ چھُ برونٛہہ پٮ۪ٹھ تہِ آمُت اور پتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ ہن کہِ یہِ چھُنہٕ یوٗہی فرض یِوان تۄہہِ پٮ۪ٹھ کرنہٕ کینٛہہ اتھ چھُ پٔتۍ کِنۍ بوٚڑ فلسفہٕ اتھ چھُ بوٚڑ مقصد بٔڑ حکمت یہِ کہِ اصلی چھِ أکِس بندس خۄدایس کھوژُن خۄداے سٕنٛز خشیت دِلس منٛز آسٕنۍ خۄداے سُنٛد خوف گژھِ پٲدٕ گژھُن
اور تتھ خطر بہترین زمان بہترین یہ وقت سہ گو ماہ سیام یم سات تھی روزہ تھویو لعلکم تتقون تہ مز گژھو تقوا پٲدٕ اور خدایس یہ ضرورت تقوا مطلب گو آسان انداز مز کہ ہر کانٛہہ سُہ کٲم کرٕنۍ یُس کٲم اس خدایس قریب واتنایہِ گویا کہ نیک عمل چھ وسیلہ بنان خدای سٕنٛز قربت خٲطرٕ خدایس گژھو قریب اور ام خٲطرٕ چھ ساروی کھۄتہٕ بہترین اکھ سبب سُہ چھُ روزٕ ییٚمہِ ساتہٕ روزٕ گٔے فرض اتھ منٛز ووٚن اللہ تعالیٰ ہن کہ ییٚمِس تۄہہِ منٛز خۄش کرِ سُہ تھٲیِن روزٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ چھِنہٕ یژھان تھاوُن گۄڈٕ یُس حُکم اوس تٔمِس خٲطرٕ چھِ گُنجٲیِش کہ سُہ دِیہِ فِدیہِ ٹھیٖک چھا یہِ تہِ اوس گۄڈٕ گُنجٲیِش آمٕژ تھاونہٕ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وارٕ وارٕ لُکھ گٔے اوکُن عبادتس کُن رٲغِب ییٚلہِ تِمن نِش اہمیت گٔے امِچ پٲدٕ تِمن آو حساب تھاونس چوٗنکہِ اللہ تعالیٰ چھِ کانٛہہ تہِ حُکم تدریٖج پننٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ گژھان اکی ساتہٕ چھِنہٕ گژھان کران یہِ نٲفِظ کِہینۍ ترٛیٚیمِس مرحلس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ییٚمِس انسانس ماہ رمضان اتھِ یی یُس لبہِ ماہ رمضانس ماہ رمضان تہِ آسہِ أسۍ اژو ماہ رمضانس منٛز وۄنۍ پزِ نہٕ کینٛہہ بلکہ وۄنۍ چھِ اسہِ پٮ۪ٹھ لٲزم أسۍ تھاوو روزٕ گویا کہ یُس گۄڈنِچ کانٛہہ رعایتھا ٲس آمٕژ دِنہٕ سُہ گٔے ختم قرآنِ کریٖمس منٛز چھِ آیت موٗجوٗب مگر امیُک حُکم آو ختم کرنہٕ وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ فِدیہِ سُہ نفر دِتھ کینٛہہ یُس طاقت آسہِ تھاوان یُس کُنہِ ساتہٕ آسہِ بٮ۪مار گژھان اکثر آسہِ ٹھیٖک آسان تٔمِس خٲطرٕ چھِنہٕ یہِ جٲیز تٔمِس چھِ روزٕ تھاوٕنۍ کُنہِ تہِ حالتس منٛز اوے چھِ خواتیٖنن مُتعلق یُس خاص کینٛہہ ایام چھِ آسان مینسز آسان تتھ منٛز چھُنہٕ تِمن روزٕ تھاوٕنۍ جٲیز کِہینۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ ماہ رمضان پتہٕ یا رمضانٕکۍ ایام نیرن تمہِ پتہٕ چھِ تِمن خٲطرٕ حُکم یہِ کہِ تِم کرن تمِچ قضا الا یہِ کہِ کانٛہہ خاتوٗن یا کانٛہہ مرد چھُ تیُتھ کہِ سُہ چھُ تیوٗت بٮ۪مار گوٚمُت ڈاکٹرو تہِ ووٚن کہِ یہِ گژھِ نہٕ ٹھیٖک کِہینۍ نہٕ تٔمِس خٲطرٕ چھِ شریعت ونان کہِ یہِ کٔرِنۍ یہِ دِیِنۍ فِدیہِ أکِس صدقے فطر برابر ہر دۄہ کھٮ۪نٲیِن غریٖب شامس تہِ صبحٲے تہِ البتہ ییٚلہِ بُتھِ کُنہِ ساتہٕ ٹھیٖک گژھِ أمِس چھِ توتہِ روزٕ تھاوٕنۍ تو گویا کہ روزُک اصل مقصد چھِ کہ تقوا گژھِ حٲصِل گژھُن اور حدیث منٛز چھِ آمُت اچھا عجیٖب غریٖب کتھ چھِ یہِ أسۍ چھِ نِماز پران امیُک بدل چھِ اللہ تعالیٰ دِوان مگر یہِ نِمازِ ہُنٛد یہِ چھُ واتناوان فرشتہٕ اللہ تعالیٰ ہس نِش اور بذریعہ فرشتہٕ چھِ اَسہِ امیُک ثواب مِلان زکاتُک چھُ مسلہٕ حجُک چھُ مسلہٕ باقی اعمال چھِ کران ییٚلہِ روزُک مسلہٕ آو تہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ فرماوان کہ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہ جہاں تک روزوں کی بات ہے میں اس کا بدلہ فرشتوں کے واسطے کے بغیر دے دوں گا براہ راست دی اللہ تعالیٰ امیُک بدلہ تو کہ بہٕ چھُس پانہٕ بدلہ اور اتھ چھِ تعبیٖر یِہے کہ براہ راست دی اللہ تعالیٰ پنُن دیٖدار اللہ تعالیٰ دی تِم نعمتہٕ کہ ییٚمیُک أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ اس لیے ییٚلہِ أسۍ روزس ییٚلہِ أسۍ وٕنکٮ۪نس چھِ ماہ رمضان یتھ منٛز چھِ شیطان حملہٕ تہِ کران گۄڈے کہ ماہ رمضان چھِ کِتھ کٔنۍ تھاوو اچھا پرُس پٲرِس اوس تقریٖباً گرمی زیادٕے پہنس 15-16 گنٹہٕ ٲسۍ کٔشیٖرِ ٲس واریاہ حضرات ونان ہے کہ 16 گنٹہٕ کتہِ روزو اچھا تصوُر کٔرِو ییٚلہِ ماہ رمضان ییٚلہِ روزٕ ٲسۍ فرض گژھان راتس تہِ دۄہس تہِ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ ٲسۍ تیٚلہِ صاحب صٲب کران افطار ٲسۍ کران تمہِ پتہٕ اگر نِندٕر پیٚہے تِمن اوس روزٕ تھاوُن ان کو کھا نہیں سکتے تھے وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتے تھے وہ مگر پتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ رحم اتم الصیام الی اللیل کہ وہ چھُ روزٕ دۄہس افطار چھُ کرُن راتس چھُنہٕ روزُن بالکل بیٚیہِ چھُ مفتی صٲب مےٚ یہِ تہِ بوٗزمُت زِ ییٚلہِ اِنسان صرف سحری ہُنٛد تناولٕے یوت چھُ کران اللہ تعالیٰ چھُ پنٕنٮ۪ن فرشتن حُکم دِوان تُہۍ کٔرِو یِمن خٲطرٕ دۄیہِ خٲطرٕ پتہٕ یِم باقٕے لوٲزِمات یہِ کریا پوٗرٕ نہ کریا مگر سحریٖکٕے یوت ییٚلہِ تناوُل کرِ تمہِ ساتہٕ تہِ چھُ أمِس واریاہ ثواب بیٚیہِ چھِ کینٛہہ کتھٕ بیٚیہِ چھِ کینٛہن کتھن واش کڑُن پھٕٹ کڑٕنۍ گیٚنۍ کڑٕنۍ مگر اسہِ پیٚیہِ اکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ رُکُن ناظرین محترم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں یہ گفتگو مفتی صاحب کے ساتھ جاری رہے گی وقفے کے اس پار آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا
آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. یاد رہے ماہ رمضان کے موقع پر IVF پر خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. جو کپلز اس مہینے میں اپنی رجسٹریشن کروائیں گے ان کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید آپ کے فیوریٹ شو گڈ مارننگ J&K میں. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد سلطان صاحب. ان کے ساتھ اور بھی باتیں لیکن یہاں پہ آج کی سرخیاں یعنی کہ ہیڈ لائنز ہم شامل کریں گے جیسا کہ عمار نے بتا دیا بریک سے پہلے. اور عمار سب سے پہلے میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس میں سرخی ہے ماہ رمضان کے حوالے سے ہی ہے رمضان بگینز ود ریلیجس فرور اکراس J&K. ایک اور سرخی عمار ڈیلیمیٹیشن کمیشن ٹو ہولڈ پبلک سٹنگز ان جموں ٹوڈے. جی عمار. ناظرین محترم میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس کے صفحہ اول پہ کچھ سرخیاں ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. اسکولوں کالجوں میں طالبات کی تعداد میں 2 برسوں کے دوران کمی. یونیسیف کورونا وائرس کی وبائی بیماری کے پھوٹ کر پھیل جانے کا نتیجہ قرار دیا. ایک اور خبر اسی اخبار سے شاعر کشمیر مہجور کی برسی کے موقع پر آبائی گاؤں میں ادبی تقریب. وادی بھر میں مختلف مقامات پر ادبی مجالس اور شعر و سخن کی محفلیں ہوں گی. شاعر کشمیر مہجور کی برسی 9 اپریل کو منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے وادی کے اطراف و اکناف میں ادبی تنظیموں کی جانب سے مشاعروں اور ادبی کانفرنسوں کا اہتمام ہونے جا رہا ہے. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس میں سرخی ہے کووڈ پابندیوں کے بعد اجتماعی عبادات مساجد اور خانقاہوں میں غیر معمولی گہما گہمی. ایک اور سرخی آغاز میں ہی ہم نے کیا تھا. ایک اور سرخی اسی روزنامے میں ہے منشیات مخالف مہم کپوارہ اونتی پورہ اور گاندربل میں 5 افراد گرفتار. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس سے بھی 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. سٹیزنز پریز ریولیوشنری آپ کی زمین آپ کی نگرانی انیشیٹو گورنمنٹ فرام منتھس ٹو اے کلک آف بٹن پیپل چیک لینڈ ریکارڈز ایٹ اون کنوینئنس. ایک اور خبر اسی اخبار سے DG ہارٹیکلچر کنڈکٹس ایکسٹینسو ٹور آف ڈل لیک ایڈجوائننگ ایریاز واؤز ٹو فارمولیٹ ڈیٹیلڈ پلان فار ڈیولپمنٹ آف ہارٹی ٹورزم ان دا ایریا. جی عمار میرے پاس ایک اور روزنامہ اس میں 2 سرخیاں اس میں شامل کریں گے. بھارت اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی مراسم بڑھائے گا. خطے میں پائیدار امن کے لیے ہمسایہ ملکوں کو ساتھ لینا ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان. ایک اور سرخی اسی روزنامے میں ہے پورے شہر میں CCTV کیمرے نصب کرنے کے لیے اقدامات. عوامی جان و مال کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پولیس کا بیان. جی عمار. جی آخری اردو روزنامہ معذرت چاہتا ہوں میرے پاس ہے اور اس سے 2 خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ. 13 دنوں میں 11ویں بار قیمتیں بڑھی. دلی میں بالترتیب 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ. کورونا وائرس کے حوالے سے یہ خبر جموں کشمیر میں کورونا کی تیسری لہر اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاری. وادی میں 15 جموں میں 5 نئے معاملات کوئی اموات نہیں. 15 اضلاع میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. 33 افراد شفایاب. فعال معاملات کی مجموعی تعداد 160. یہ اخبارات کی سرخیاں تھیں جو ہم نے پروگرام میں آپ تک پہنچائی. ہم آج ماہ مبارک کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کچھ جڑے ہوئے مسائل ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں مفتی محمد سلطان قاسمی صاحب سے. مفتی صاحب, ہم ماہ رمضان کے اصل مقصد اور اصل فلسفے کے بارے میں بات کریں تو آپ نے کچھ نقطوں کی وضاحت کر دی. ماہ رمضان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا اور اپنے دل کو اللہ کے لائق بنانا, یعنی اپنے دل کو پاک کرنا تاکہ عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. کیونکہ ہم عام دنوں بھی عبادت کرتے ہیں تھوڑی بہت جو کچھ بھی ہم سے ہو پاتی ہے, لیکن اس ماہ رمضان میں زیادہ اہتمام ہوتا. اخ کال چھ روزان, اخ سو ژُک ہیوٗ چھُ روزان کہ نہ مےٚ گژھِ نہٕ کانٛہہ نٮ۪ماز مِس گژھٕنۍ, بہٕ گوٚژھُس تلاوتِ کلام پاک کرُن. یُس یہِ دِلُک معاملہٕ چھُ, یُس یہِ دٲخلی معاملہٕ چھُ,
یہ دل پاک کرن امیک کیا مطلب؟ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن بعثتوں کی اس اہم ترین مقصد اس سکر قرآن کریم میں پانے بیان یعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، حکمت بتانا، اور آگے بیان فرمایا کہ وہ یزکیہم، اور دلوں کا تزکیہ. اور دلوں کے تزکیے کے سلسلے میں جہاں پر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان یہ طے کرے بس ماہ رمضان مز یا غیر رمضان ماہ رمضان علاوہ اگر سو ہر کھانا پنی کام کرے یہ سوچت کہ مے آخرت پنن بناویں تیل گژھِ تزکیہ امس پانے. تو گویا کہ اگر یہ مسجد یہ نماز پران تزکیہ چلان، نماز پر ام یہ ووت دکانس پہ ام نیت کہ مے پن اہلیہ اگر آس تو امس نانو نفقہ ادا کرن، اولاد تو ام سند حقوق ادا کرن، والدین تو ام سند خرچ میں تلن، اور یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن، یہ حکم خدائے سن. تو مشید پہ گو دکانس پہ تو یہ دکانس مز تہ دراصل تزکیہ کران. تو انسان سن کھانا تہ حرکت کھانا تہ عمل اگر ام موجوب ام ست گژھِ اللہ تعالیٰ رٲضۍ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سند احکام گژھن زندگی مز ان ام نیت اگر اس کام کران تو یہ سمجھ لیجیے تزکیے کے لیے ایک زینہ ہے، تزکیے کے لیے ایک بہترین ایک نمونہ بنیاد ہے، اور یہی اصل چیز ہے. اور بسا اوقات کبھی میرے خیال میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اس عمل سے تزکیہ نہیں ہوگا، اس عمل سے ہوگا، اور اس کو ہم جوڑتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے اور یہ دین کا معاملہ ہے. تو گویا کہ یہ ساتھ اس ونائش ہے کہ یہ دنیاوی معاملہ، یہ دینی معاملہ. تو ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس دینی معاملے سے تزکیہ تو ہوگا، اور جو دنیاوی معاملہ ہے اس سے تزکیہ نہیں. پہلی بات یہ سوچنا ہے یہ کم جو تصور کہ یہ دنیا تو یہ دین، یہ دنیاوی عمل تو یہ دینی عمل. ات خاطر آسان طریقہ ذہنس مز تھاون یاد کہ آسان کہ دنیا میں رہ کر کوئی بھی چیز دین بن سکتی ہے. کیا بات؟ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ چیزوں کو اپنائیں. ایک تو یہ کہ اتکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف مرتب کرمس تت مز 7,000 زائد حدیث جمع کرمت، 7,022 احادیث کے آس پاس میں ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز ہے حدیث کو بیان کرنے کا، عنوان لانے کا، وہ سرخی اس میں لاتے ہیں، اس کا ایک انداز ہے. بڑے بڑے فقہا اس کو سمجھنے پر کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں علماء کو. تو تمام عنوانات امام بخاری نے الگ الگ دیے ہیں، مگر یم ساتھ تو گۄڈنیُک صف کھولو ایمان تبروں، ایمان کے باب سے پہلے تچ لکھت انما الاعمال بالنیات. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پہلی حدیث امام بخاری یہی لائے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھیں گے اور پڑھیں گے کہ آخر ایسا کیا پیچھے مقصد ہے کہ ایمان کو تو ایمان والی حدیث کو نہیں لایا، نماز والی حدیث کو پہلے نہیں لایا، زکوٰۃ والی حدیث کو نہیں لایا. تو دراصل وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم زندگی میں کچھ بھی کرو لیکن کسی بھی عمل کا اس وقت تک اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ نیت خالص اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ہے. لیکن جو بھی آپ کام کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، پت وچھو کہ یہ کام اس کران یہ شریعت کے ترازو میں یہ اتر رہی ہے نہیں، یہ شریعت اس کو تسلیم کر رہی ہے، شریعت کے ضابطوں میں یہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگر یہ شریعت کی روشنی میں عمل ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام اللہ کے لیے بھی ہو گیا، شریعت کے مطابق بھی ہو گیا. تزکیہ یہی ہوتا ہے، یہیں سے تزکیہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر مخلص ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، رمضان میں وہ تراویح پڑھ رہا ہے اور تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار اشراق اور ذکر اور باقی تلاوت کثرت سے کر رہا ہے، تو یہ مخلص بھی ہے، ساتھ میں اس کا عمل شریعت کے مطابق ہے. پھر اگر یہ زندگی میں کبھی دل میں نور محسوس کرے گا نہیں تب بھی یہ انشاءاللہ جنت کا حقدار ہے. کیا اس کے برعکس اک انسان سے کرا عمل سوچ کرا شریعت اس خلاف، مگر یہ عمل کرن وول مخلص سمجھا پانس اور اخلاص اور اخلاص کی وجہ سے کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں مجھے نور محسوس ہوتا ہے. کیونکہ اخلاص سو چیز سو وصف اگر یہ غیر مسلم تھی اپنائے تھے تمس تھی گژھِ نور محسوس. لیکن اس اخلاص کے ساتھ جو شرط ہے کہ آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہو. اگر مخلص ہیں آپ
اور عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس اخلاص کا بھی اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں, اس سے کوئی تزکیہ نہیں ہوگا. اس لیے اگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں تزکیہ ہے تو اس کے لیے تراویح, اس کے لیے تہجد, اس کے لیے اشراق, اس کے لیے چاشت, اس کے لیے صدقہ, کثرت سے تلاوت. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ 60 سے زائد قرآن ختم کرتے تھے. کیا بات ہے. امام ابو حنیفہ کے متعلق آتا ہے رحمہ اللہ 60 قرآن ختم کرتے تھے. اس طرح آج کی تاریخ میں بھی ہمارے بزرگوں میں, ہماری طلبہ میں, مدارس میں کثرت کے ساتھ دن رات تلاوتیں ہوتی ہیں. اور یہ مہینہ ہے ہی اسی کے لیے. جتنا ہم قرآن کریم پڑھیں گے اتنا ہی تزکیہ ہوگا. جتنا ہم اس کو, کلام اللہ پڑھنے کا مطلب ہے آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں, اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اسی لیے نماز سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے قریب کر دینے والا ذکر ہے. کیوں؟ اس میں قرات ہوتی ہے اور آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے. جی. تو کلام اللہ کو اس میں پڑھتا ہے قرات کے ذریعے, تو اللہ کے قریب چلا جاتا ہے نماز کے ساتھ. رمضان میں اگر ہم معمولات بنا لیں اور اس کے قریب آ جائیں قرآن کریم کے, جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ کسی کے پاس پڑھیں, بالکل. جنہوں نے پڑھا ہے وہ سمجھیں اور اس کے بعد عمل کریں, اس کے بعد دوسروں تک پھیلانے کی نیت کریں, تو یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اس مہینے میں اور ایک بڑی ٹریننگ ملے گی. بالکل صحیح. اور بہت کچھ ہمیں اس سے حاصل ہوگا. بالکل. جو آپ نے کہا کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک پہنچنے کی جو طلب ہے ہر انسان میں ہوتی ہے. کافی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کریں, ان کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں. سمجھ گیا. یہ ایک بہت اچھا وصف ہے جس سے آپ اللہ کے قریب نزدیک ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ مختلف شعبہ جات اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات آتی ہے. کچھ لوگ تاجر ہوتے ہیں, کچھ لوگ کچھ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. جو عام شکایت یہ کرتے ہیں کہ اشتکار ہو کثرت سان تلاوت, اشتپر ہو نوافل, اشتپر ہو نماز, مگر اس وقت دِوان اجازت کہ اس کامہِ ہُنٛد نیچر ورک نیچر تیُتھ اس ملان عبادت کرنا زیادہ وقت. مگر یس تم کٲم کران یس ذمہ داری تمن پہ سو منصبی ذمہ داری تمن پہ کیا سو نباوان تہ ہیکن تم عبادتس مز محو روزت. مطلب دیکھیے قرآن کریم میں ایک عجیب اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک آدمی نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, صدقات دے گا, تمش پنو فائد. لیکن قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں جب تک ایک نماز پڑھنے والا بھی, تہجد پڑھنے والا بھی, قرآن پڑھنے والا بھی اگر وہ دوسروں کے لیے مفید نہیں بنتا تب تک وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. کیا بات. اور دوسروں کے لیے نیکی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی امت کے بارے میں فکر مند رہیں کہ جس طرح میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں بیاختی گش خدائی سے جڑوں. آپ ذہنی طور سے فکر مند ہو جائیں, متفکر ہو جائیں. ایک تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نفع بخش ہو, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں, لوگ اس سے کیا بہترین انسان وہ ہے. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی خود غلطی میں مبتلا ہے جی, لیکن وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے جی, تو شریعت کہتی ہے کہ وہ اپنی جگہ غلط ہے مگر تم اس کی اچھی بات کو مانو, چونکہ یہ وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. اگر ایک غلط آدمی کی وجہ سے دوسرا اچھائی کی طرف آ رہا ہے تو امید ہے کہ ایک وقت وہ بھی غلطیوں سے خود بخود پاک ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے. تیسرا مرحلہ اس بات کا یہ ہے کہ انسان کہیں بھی رہے, کسی بھی موقع پر ہو, اگر وہ تاجر ہے تو دکان پہ ہوگا, کمپنی چلا رہا ہوگا, بالکل ایک کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, کمپنی کا ملازم ہے, دفتر میں ملازم ہے, یہ پرائیویٹ نوکری میں ہے یا سرکاری نوکری, کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی ہے, اگر یہ مومن ہے, مسلمان ہے اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے اور مجھے دفتر جانا تو بر وقت جانا ہے, نکلنا ہے تو وقت پر نکلنا ہے, اس دوران مجھے خیانت نہیں کرنی, اس دوران مجھے جھوٹ نہیں بولنا, پھر احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ملازم, وہ تاجر, یہ تاجر انڈا بیچنے والا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کوئی کمپنی والا بھی ہو سکتا ہے, یہ انٹرنیشنل تجارت کے اندر مشغول انسان بھی ہو سکتا ہے, ایکسپورٹر بھی ہو سکتا ہے, بالکل یہ عام انسان بھی ہو سکتا ہے, چونکہ حضور کی حدیث سب کے لیے. اس میں دو چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی. اس حدیث میں نمازی کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں روزے دار کا تذکرہ نہیں ہے, تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی اگر دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے, تجارت میں, ملازمت میں, کام میں, زمینداری میں, جو بھی کرتے ہیں آپ, بشرطے کہ اس کی بنیاد جائز پر ہو, اس کی بنیاد سود پر نہ ہو, شراب پر نہ ہو,
باقی گندی چیزوں پر حرام چیزیں حرام ان پر چیزوں نہ سے ہٹ کر کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں جی 2 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ سچ بولتے ہیں آپ، صدوق ہیں آپ، سچ بولتے ہیں، کسی بھی موقع پر آپ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، آپ جھوٹی تعریف نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، الصدوق الامین. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ تاجر ہے یا دفتر میں ملازم ہے کہیں بھی ہے تو قیامت کے دن یہ میرے ساتھ اٹھے گا، کیا بات ہے. نبیوں کے سبحان ساتھ اللہ، اٹھے گا، یہ صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، یہ شہداء کے ساتھ اٹھے گا. تو گویا کی ایک اشارہ آپ کو مل گیا کہ اگر آپ مسجد سے باہر ہیں، اگر آپ دکان پر ہیں، اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنے آفیسر کے لیے نہیں، اپنے کسی ساتھی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا بلکہ میں امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کروں گا تاکہ اللہ کا حکم بھی بجائے، جی اللہ راضی بھی ہو جائے اور مجھے یہی کرنا ہے، تو یقیناً یہ بھی عبادت بن جائے گی. کیا اس کو مزید تھوڑی سی وضاحت. جی بیت الخلاء ایک انسان جاتا ہے وہ اپنی غرض کے لیے جاتا ہے، جی پن مجبوری آسان. حاجت آسان. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر مکان کوتاہی بوڑ آئے خوبصورت آئے مگر وہاں واش روم نہ ہو تو کیا اس مکان کو کوئی لے گا؟ حالانکہ یہ کوئی اچھی چیز تھوڑا ہی ہے. کون آدمی دلچسپی سے جاتا ہے بیت الخلاء بیٹھتا ہے 10 منٹ 15 منٹ، وہ ایک مجبوری میں جاتا ہے، مگر اس کے بغیر اس مکان کی اہمیت ہوتی بھی نہیں ہے. ٹھیک، وہاں آپ جائیں گے اپنی غرض سے جائیں گے. آدمی بالکل نہیں چاہتا زیادہ دیر وہاں رہے، لیکن اگر آپ جاتے جاتے پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں چونکہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد کھڑے ہو کر آرام سے اس کے بعد نکلتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، غفرانک، یا اللہ اتنی دیر میں تیرے ذکر سے محروم رہا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، کہ تیرا شکر ہے کہ گندگی سے میں دور ہوا اور میں پاک ہو گیا، یہ تیری توفیق، تو نے مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھا، گندگیوں سے. تو یہ مکمل آپ نے یہ کیا تو یہ عمل بھی عبادت میں شامل ہو گیا. کیا بات. گویا کہ ایک انسان کو عقل مند بننا پڑے گا. أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ واریاہ کامہِ کران کٔشیٖرِ منٛز بِہِتھ، پتہٕ چھِ أسۍ وَنان کہ نیت کیوں اوسی، دوٚپُن نیت چھنہٕ کِہیٖنۍ. اب ایک آدمی نے بیوقوفی میں عمل بھی تو کیا لیکن نیکی بھی نہیں ملی. یہ تو ہمارے فقہا نے لکھا مثلا کٲنٛسہِ کوٚر وضو، وضوٗس منٛز چھِ 4 فرض، بُتھ چھلُن، اَتھ چھلٕنۍ، مسا کرُن تہٕ کھۄر چھلٕنۍ. أمِس گوٚو وضو، کۄلکس کٔر أمۍ نستہِ ترٛوو آب تہٕ سورُے گوٚو، أمِس گوٚو وضو. أمِس پرُژھ کہِ وضو کیازِ کوٚرُتھ؟ دوٚپُن مےٚ کوٚر نہٕ وضو عبادتہِ موٗجوٗب کِہیٖنۍ، مےٚ اوس نہٕ قرآن تہِ پرُن کینٛہہ، مےٚ اوس نہٕ نٮ۪ماز تہِ پرٕنۍ کینٛہہ، جناز تہِ اوس نہٕ کینٛہہ، مےٚ اوس نہٕ کانٛہہ کٲمٕے. تیٚلہِ کیازِ کوٚرُتھ؟ مےٚ ٲس گرمی گٔمٕژ، میں نے وضو اس لیے کیا ٹھنڈی حاصل ہو جائے، تاکہ تھوڑا سا تراوت گژھِ اور ٹھنڈی حاصل ہو جائے. گویا کہ اس کو وضو میں عبادت کی نیت ہے ہی نہیں. تو فقہا کہتے ہیں نماز تو پڑھ سکتا ہے یہ اس وضو سے، قرآن تھی ہے کہ ام وضو سے پرت، البتہ امس ملنے ثواب کی. اب آدمی نے یہ ثواب سے آدمی محروم رہا اپنی کمزوری کی وجہ سے. اگر یہ نیت کرے تو نیت سے اس کو ثواب پہنچتا. گویا کہ یس تہ کانٛہہ کٲم أسۍ کرو، خصوصاً رمضان میں اگر ہم ہر عمل اس کے ساتھ جوڑیں گے تو ہمیں تو نفل تو فرض کے برابر آ جائے گا، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے گا. روزے کا بھی آغاز نیت سے ہی کرتے ہیں، سیدھی سی بات. اور روزے کے لیے ضروری بھی ہے نیت. اسی لیے فقہا نے یہ روایات کی روشنی میں نصف النہار تک نیت کی گنجائش دی. کوئی آدمی سحری نہیں کھا پائے گا، سحری کھانا واجب تو ہے ہی نہیں، لیکن سحری چھوڑنا جائز نہیں، واجب بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو چھوڑنا جائز بھی نہیں ہے، چونکہ یہ فرق کرتا ہے ایمان اور غیر ایمان والوں میں. تو اب اگر کسی نے سحری نہیں کھا لی، کشیر سے منع ہے اگر بانگتی سے گمس جلدی جلدی سے تریش دما، یہ جائز نہیں ہے. سحری چھوٹ گئی، صبح صادق ہو گئی، اب اس کے لیے پانی پینا کچھ لینا بالکل جائز نہیں ہے. جو ہی لے لیا روزہ گیا. اب یہ فاقے سے ہی رہے، اور اگر یہ بڑے ضابطے کے تحت رہا پورا دن تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اس کو ڈبل ثواب ملے گا، چونکہ سحری بیچارے نے کھائی نہیں. تو اب سحری کھائے پورا دن، یہ شرعی ضابطے کے تحت رہے، کوئی غیبت نہ کرے، حسد میں مبتلا نہ ہو، نمازوں کی پابندی کے ساتھ رہے، تو یقیناً یہ عمل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچا دے گا. اور 70 گنا کیا وہ بہت آگے بڑھے گا ثواب، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ اگر صبح ہم نیت کرنا بھول گئے، دن میں یاد آیا کہ نیت نہیں کی ہے تو کیا کیا؟ ہاں، اس کے لیے میں نے عرض کیا
کہ ایک آدمی اگر سحری کو اٹھ ہی نہیں پایا, نیت ہی نہیں کی, تو نصف النہار, یہ میقات الصلاۃ آپ دیکھیں گے تچ لکھت نصف النہار. نصف النہار سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوچ مکرو ٹائم, سوچ مکرو ٹائم آسا کہ نصف النہار مطلب گو اتن ہیکیو تھی روزش نیت کرت, روزے کی نیت کی تو روزہ ہمارا شمار ہو جائے گا. نہ بوجھ دبا ام کھیو سحر تہ تو پتہ کوس اصل میں نفر یس سحری چھنا کھیوان یہ چھ نیت آسان, تو یم سات یہ سحرس وتی, یم سات یہ سحرس وتی یہ کھیہ سحری یہ چھ امس کیا آسان. کن سات مفتی صاحب گژھان سحری چھ آسان کانٛہہ نفر کھیوان ون مطلب امس آسان نصب ختم کورمت یا امس آسان ون کینٛہہ موجودیات مز یپٲرۍ چھِ آسان گژھان. یہ بڑا اہم مسئلہ یہ سمجھن. دراصل اتت تھوڑا سا یہ سمجھن. گۄڈنِچ کتھ چھ کہ مےٚ کوٚر غالباً اوس بہٕ یمن سۭتۍ کتھ کران ٲدۍ, بہٕ اوسُس یہ عرض کران کہ گۄڈنیتھٕے چھُ سونچُن کہ افطار تو سحری یہ دونوں نازک وقت ہے. بالکل سحری پہ آدمی اٹھے گا تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ, لیکن تاخیر کا ایک مطلب کشمیر میں یہ لیا جاتا ہے کہ بانگ تی گژھِ تہٕ أسۍ روزو کھیوان, یہ تو غلط طریقہ ہے. تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے. تاخیر کا مطلب چھ کہ أسۍ کھیمون 1 گھنٹہٕ برونٛہہ مۄکلاوو نہٕ کینٛہہ, گھنٹہٕ برونٛہہ مۄکلاوو نہٕ کینٛہہ, چونکہ فاق روزو تو 5 یا 6 منٹ کرو گوڑے ختم, یہ چھ احتیاط. اور افطار مطلب گو کہ 2 منٹ کرو پت پانس, یہ احتیاط. اور سنس شریعتس مز تہ احتیاط, یوت اس احتیاط کرو تیوت بچو. اب اگر سحری ہوتے 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 5 منٹ تہ رود نہ کی یپور گئی اذان. اتہ اخ چیز یاد تھاون میانہ طرف کہ اس پیارو نہ بانگ کی. کشیر مز واریاہن جائن بانگ کن سات گوڑ یوان پرنہ, کن سات پتہ پران. اگر پتہ پرو تو امیک مطلب گو کہ نفر سوچی ون بانگ پرنے تو ہور صبح صادق گمس, کن جائے یہ گوڑے پرنے امیک مطلب گو ون ٹائم, تو اس نفر بانگ بوئی سہ کھیہ نا سحری تہ کی. اور کشیر مز یم غلطی اس ون تین تہ کران. اس لیے چھس بہ مشورہ دیوان, بلکہ شریعت مشورہ دیوان کہ اس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق آمد, بلکہ حدیث موجود, حدیث مز آمد کہ اگر اذا سمع الندا, کہ جب آپ ندا سنیں گے, ندا اذان نہیں, ندا آپ سنیں گے, اذا سمع الندا جب آواز سنیں گے آپ یا اذان سنیں گے, ندا سے مراد اذان ہے, اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں برتن ہوگا, کیا ہوگا, وَالْإِنَّاءُ فِي يَدِي, آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا, برتن ہوگا. اس وقت تک برتن نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ پورا وہ صاف نہ کریں, نوالا کھا لیں. یہ ایک حدیث ہے, یہ حدیث آپ یعنی کھاتے رہیں. اس سے کچھ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ خبر امیک تعلق ماشی صبح صادق سے, اس کا تعلق صبح صادق سے نہیں ہے. ات ہیکن 3 مطلب نیرت. حدیث 3 مطلب نیرا. اخ مطلب کہ اس کا تعلق افطار سے بھی ہو سکتا ہے. اگر امیک تعلق کرو کیوں سے, افطار سے, جب مغرب کی اذان ہو گئی تو مغرب کی اذان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا. بالکل, اب انتظار نہ کرو, اب کھاؤ, اب کھاؤ. اس کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سحری سے ہے, سحری کے آغاز سے, سحری کے آغاز. دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ جب حضرت بلال اذان دے تو آپ کھانا شروع کر دو. تو اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ سحری سے ہے کہ وہ تراؤ نہ ایسی یہ کہ وہ کھمو اس, چونکہ اب وقت تو شروع ہو گیا. اور اب اگر اس کا تعلق صبح صادق سے جوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق اذان کا, اس کا تعلق اذان سے نہیں ہوگا, اس کا تعلق اب وقت سے ہوگا. اب آپ اذان کا انتظار نہ کریں, آپ دیکھیں وقت ہے تو نہیں چھوڑو. اگر آپ کے ہاتھ میں نوالا ہے, لقمہ ہے, آپ کھا رہے ہیں اور ادھر سے وقت بھی ابھی موجود ہے, تو اب آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ چھوڑو, آپ سے یہ کہا جائے گا کھاؤ. لیکن اب اگر اذان بھی ہو گئی اور وقت بھی ہو گیا ہے تو اب اگر آپ کے منہ میں لقمہ موجود ہے, اب اس کو دسترخوان پہ ڈالو. آپ نے اگر اندر لے لیا تو اس دن کی قضا کرنی پڑے گی, اس دن کی کیا کرنی پڑے گی, اب گویا کی احتیاط پہ کرو. ہاں, تاجیل افطار, وہاں پر تاجیل سے مراد 1 منٹ پہلے نہیں ہے. ایک غروب ہوگی, غروب آفتاب ہوگا, تم پت اس احتیاطی تقاضے تم تی کرو پورا, تاکہ روزے کے معاملے میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہو. اور ادھر 5-6 منٹ پہلے. بالکل, اور اب 2-3 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس پروگرام میں, تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں, کچھ ایسے اعمال بھی ہیں
جو روزے کے ثواب کو کم کرتی ہیں. توڑتی تو نہیں, مطلب روز پھٹان کی مگر ثواب کم مگر تم مکروہ فاسق یا بدل کی چیز مگر اس تم کران عام تم اعمال تم کم تم نشاندہی کرتی. دیکھیے یہ دو چیزیں, ایک تو ظاہری چیزوں سے آپ بچیں. مثلا بہت ساری ایسی چیزیں ہم ظاہراً حسی چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کریں گے تو روزہ مکروہ ہوگا. مثلا دن میں ہم نے اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا روزہ مکروہ ہوگا, اور اگر کچھ اندر چلا گیا روزہ ختم بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اچھا خام خواہی کسی چیز کا چکھنا اس سے بچائیں گے. دیکھیے انجیکشن سے, گلوکوز سے, باقی چیزوں سے, رمضان کے موقع پر کپنگ کرنے سے, ہجامہ اس کو کہتے ہیں, کپنگ کرنا, خون نکالنا, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, ختم نہیں ہو. لیکن علماء نے فقہاء نے لکھا کہ بغیر ضرورت کے آپ کر رہے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا. گویا کہ ان چیزوں سے بچیں گے. آنکھ میں دوا ڈالنا ہے, کان میں دوا ڈالنا ہے, انجیکشن رگوں میں کرنا ہے, کبھی پیٹ میں بھی ضرورت پڑتی ہے, انسولین وغیرہ کرتے ہیں, یہ ضرورت پڑتی ہے. جس کو ضرورت ہے وہ کرے, اور جس کو اگر اوائڈ کرے افطار کے بعد کرے تو بہت اچھا ہے. تو چونکہ ان چیزوں سے کراہت آ جاتی ہے اگر اس کی ضرورت. اس کے علاوہ ہے روزے کچھ گناہ جو ہیں روزوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, اعمال کو باطل کر دیتے ہیں, ختم کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا گناہ ہے غیبت. غیبت اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص غیبت کر بہتر سی تمس خطر سی کہ سکرنو وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن وہ نیا وضو کرے. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں رمضان کے موقع پر اگر کوئی آدمی غیبت کرے, حسد تھائی, لڑائی کری, انتشار کری, خام خواہ بحثوں میں پڑا رہے جیسے آج کل رہتے ہیں. اچھا ایٹ پن کن وش پن لڑائی سے کرا مسجدن من بجائے یہ کہ اس کرو عبادت مضبوط زیادہ پڑھو الٹ سے ونا نہ الجھتے رہتے ہیں. تو جن چیزوں میں ہم الجھ جائیں گے وہ تمام چیزیں ہمیں روزوں کے اندر کراہت پیدا کر دیں گی. اس لیے ہم اختلافات سے بھی بچیں گے, گناہوں سے تو یوں بھی بچنا ہے رمضان کے بعد بھی, رمضان میں بھی, اور رمضان میں ہم اس طرح بچیں کہ پورے سال بچتے رہیں. اس طرح کی ہم محنت کریں تو وہ تمام چیزیں جس سے بدمزگی پیدا ہو جائے, جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو. بچے ہیں تو والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں, والدین ہیں تو بچوں کے ساتھ اس طرح پیش نہ آ جائیں کہ اور جس سے عبادات میں فرق آ جائے, جس سے دل آزاریاں ہوں, دوریاں ہوں. یہ اس طرح کی سب چیزیں جو ہیں عبادت کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں, اور جب رکاوٹیں بن جائیں گی تو یہی چیزیں رمضان کے موقع پر کراہت کا سبب بنتی ہے. اس لیے ہم وہ اعمال کریں ہی نہ, بلکہ ہم اپنے آپ کو عبادات کے ساتھ اتنا زیادہ لگا دیں, اتنا قریب آ جائیں تو ہمیں ان چیزوں کے لیے موقع ہی نہ ملے. مثلا آخری مثال میں اس کو دے کر بات ختم کر دوں گا. ہمارے بچے موبائل کے ساتھ رہتے ہیں رمضان میں بھی, غیر رمضان میں بھی, اور موبائل کے ساتھ جب لگ جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ہم یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن کے ساتھ اتنے لگ جائیں, نمازوں کے ساتھ اتنے لگ جائیں, ہم دفتر میں ہیں تو وہاں بھی نوافل پڑھیں اگر موقع ہے, اور اس طرح اتنا لگ جائیں عبادات اور تلاوت اور باقی چیزوں کے ساتھ کہ ہمیں دوسری طرف موقع ہی نہ ملے کہ اس سے روزے مکروہ ہو جائے. بالکل صحیح, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے اور اتنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور ہمیں امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی یہ گفتگو. آپ کو پھر سے ایک بار بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آج بہت ساری اچھی باتیں ہوئیں اور بالکل واضح ہو گیا کہ کن اعمال کو ہمیں کثرت سے کرنا ہے اور کن اعمال سے اجتناب کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو درجہ قبولیت عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں ملے. یہ جو رحمتیں اور برکتیں اس وقت چاروں جانب ہیں ہماری جھولی میں, اللہ تعالیٰ وہ ڈال دے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. آج ہمیں اجازت دیجیے, پروگرام کو اختتام پذیر کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے عمران اور مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.